شروع واحد کی وحدانیت سے جو واحد اس کائنات کا مالک ہے۔ درود ان پر جن کے قدموں کی چمک چاند ستاروں پر نظر آئے، جدھر سے وہ گزر جائیں وہی راہ چمک جائے، دھمک جائے، مہک جائے، بنے رونق کی گلزار۔ السلام علیکم ناظرین محترم، میں انوار خان یوسف زئی، پروگرام ڈائلاگ 99 میں حاضر خدمت۔ ناظرین محترم، ہم رجب کے مہینے میں داخل ہو چکے ہیں۔ یہ رجب کا مہینہ جس کو خاص فضیلت جو حاصل ہے وہ معراج النبی سے حاصل ہے۔ معراج النبی کا معاملہ اور قصہ ایسا ہے جس وقت خدا تعالیٰ رب کائنات نے اپنے محبوب وجہ تخلیق کائنات کو اپنے پاس بلایا۔ ناظرین محترم، جب دنیا میں کوئی ہمارا محبوب جس کو ہم پسند کرتے ہوں، جو ہمارے لیے تمام تر لوگوں سے زیادہ اہمیت کا حامل ہو، جو ہم جس سے محبت کرتے ہوں، وہ ہمارے گھر میں تشریف لے کر آئے تو ہم اس کی بہت اچھی طریقے سے خوش آمدید کرتے ہیں، اس کا ویلکم بہت نرالا انداز میں کرتے ہیں۔ ہم اس ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں جو محبوب کو پسند ہوتی ہے، چاہے وہ کھانے کی چیز ہو، چاہے وہ ڈیکوریشن ہو، چاہے وہ سجاوٹ ہو، چاہے وہ بیٹھنے کی چیز ہو، چاہے وہ پانی ہو، ہر تمام چھوٹی سے لے کر بڑی تمام تر چیزوں کا ہم خیال رکھتے ہیں۔ مگر کیا ہی بات ہے اس رب کائنات کی، جب اس نے اپنے محبوب وجہ تخلیق کائنات کو اپنے پاس بلایا تو اس نے کس طریقے سے ویلکم کیا ہوگا، اس نے کس طریقے سے اپنے محبوب سرور کائنات نازش ہر دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس بلایا تو جنت کا نظارہ بھی کروایا، راز کی باتیں بھی بتائیں، نبیوں کی امامت بھی کروائی، نمازوں کا تحفہ بھی دیا۔ ناظرین محترم، یہ خدا تعالیٰ نے اپنے محبوب کا اس طریقے سے ویلکم کیا ہے۔ ناظرین محترم، معراج کا جو سیر کروائی خدا تعالیٰ نے، ناظرین محترم یہ یاد رکھے گا کہ معراج کی سیر ہوتی ہے، کیونکہ معراج کا سفر نہیں ہوتا۔ سفر اور سیر میں فرق ہے۔ سیر اس کو کہتے ہیں جو خود انسان اپنی خوش دلی سے اور جو بہت پرسکون طور پہ کیا جائے اس کو سیر کہتے ہیں۔ سفر بالکل اس سے برعکس ہے، سفر مجبوری میں کیا جاتا ہے۔ ہاں، مگر جب امت کے پاس آنا تھا واپس تو وہ تھا سفر، کیونکہ خدا کے نور کو دیکھ کر وہ جہاں والوں میں بھی آ گئے۔ وہاں جانا تو کمال تھا، وہاں سے آنا بھی کمال ہے، کیونکہ خدا کے نور کے جلووں کو دیکھ کر کوئی بھی نبی ہو، کیونکہ دنیا تو کچھ محسوس ہی نہیں ہوگی، کیونکہ خدا کے جلوے طور پر پڑا تو وہ کوہ طور بن گیا۔ اور وہ میں قربان جاؤں، میرے ماں باپ قربان سید عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، کہ انہوں نے خدا کے نور کو دیکھا بھی، اور موسیٰ علیہ السلام نے خدا کے نور کو دیکھا تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے ان کی آنکھوں میں دیکھا۔ جی ناظرین محترم، آج ہم پروگرام اپنی روایت سے مختلف کر رہے ہیں۔ ہم روزانہ سیاسی پروگرام کرتے ہیں۔ آج آپ لوگ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ پروگرام کا طرز بالکل ہی مختلف نظر آ رہا ہے کہ روز پولیٹیکل پروگرام کرتے ہیں، مگر آج ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ موضوع ایسا ہے جہاں سے خود سیاست کو بھی عزت ملی ہے۔ وہ موضوع ایسا ہے جہاں سے خود سیاست نے بھی قدر نگاہ پائی ہے۔ وہ موضوع ایسا ہے جس کمپنی کا ڈپارٹمنٹ ایک سیاست ہے، پوری کمپنی جو ہے وہ ہے مذہب، کیونکہ مذہب کا ہی ایک حصہ سیاست ہے۔ ناظرین محترم، حدیث شریف میں آتا ہے کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ جب خدا کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دین کی سمجھ دیتا ہے۔ حدیث شریف میں یہ نہیں ہے کہ جب خدا کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اسے بنگلہ دیتا ہے، اسے گاڑی دیتا ہے، اس کی پی آر اچھی بناتا ہے، اس کو پروٹوکول دیتا ہے، اس کو عزت دولت شہرت دیتا ہے۔ نہیں، حدیث شریف میں ہے کہ من یرید اللہ بہ خیرا، کہ جب خدا کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے یفقہہ فی الدین، تو اسے دین کی سمجھ دیتا ہے۔ تو دین کی سمجھ حاصل کرنے کے لیے آج کا ہم نے پروگرام اسی وجہ سے معراج النبی پہ کیا ہے کہ معراج النبی وہ واقعہ ہے، وہ قصہ ہے جہاں سے ہماری دین مکمل کی طرف جاتا ہے۔ آج جو ہمیں 50 نمازوں کے بجائے 5 نمازیں ملی ہیں، یہ احسان ہے ہمارے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم پر، کہ انہوں نے ہمیں اتنی عبادت کا طریقہ اور سلیقہ بھی اس طریقے سے بتا کے گئے ہیں کہ مشکلات بھی پیش نہیں آئیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ دین بڑا مشکل ہے، دین میں بہت زیادہ محنت ہے، تو وہ لوگ غلط ہیں۔ ان کو اگر
سمجھنا ہے دین کتنا آسان ہے تو وہ معراج النبی کے واقعے سے سمجھیں کہ کس طریقے سے 50 نمازوں کو 5 نمازوں میں تبدیل کر دیا، اور خدا تعالیٰ نے امت کی بخشش کا بھی پیغام نبی کو دیا، امت کی بخشش کا پیغام بھی لے کے آئے، امت کے لیے آسانی بھی لے کے آئے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور ناظرین محترم، جس طریقے سے دین کی سمجھ حاصل کرنے کے لیے آج ہم بیٹھے ہیں، تو دین کی سمجھ حاصل کی جا سکتی ہے کتاب سے بھی، اور کتاب میں سب سے اعلیٰ کتاب جو ہے وہ کتاب اللہ قرآن شریف ہے۔ مگر کیا ہی بات ہے کہ قرآن سورہ بقرہ میں خود خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ بیشتر ایسے لوگ ہیں یضلہ بھی کثیرا ویہدی بہ الکثیرا، کہ بیشتر ایسے لوگ ہیں جو قرآن پڑھ کر گمراہ ہو جاتے ہیں، اور بیشتر ایسے لوگ ہیں جو قرآن پڑھ کر راہ حق کی جانب گامزن ہو جاتے ہیں۔ تو بات ہے گائیڈر کی، جس دور میں بھی قرآن کو سمجھنے کے لیے انسان نے ضرورت پیش کی تو اس کو صاحب قرآن کو بھی پڑھنا، صاحب قرآن کو بھی سمجھنا ضروری محسوس ہوا، کیونکہ ناظرین محترم کتاب پڑھنے اور سمجھنے کے لیے ایک گائیڈر کا ہونا لازمی ہے، اور وہ گائیڈر جس نے قرآن پر بھی عبور حاصل کیا ہوا ہو اور جس نے صاحب قرآن کے فرمان پر بھی عبور حاصل کیا ہو، اس کے لیے وہی ایک معقول بندہ ہو سکتا ہے جو ہمیں ہمارے دین کے بارے میں ٹھیک طریقے سے سمجھا سکے۔ آج ہم جو بیٹھے ہیں، ہم نے جو حصہ ملایا ہے معراج النبی کے حوالے سے، ہم نے جو باتیں اپنے علم کے ذریعے، اپنی تحقیق کے ذریعے آپ تک پہنچائی ہے، اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو خدا معاف کرے، مگر جاتے جاتے آپ سے یہی کہوں گا کہ دین کی سمجھ بہت ضروری ہے، اور دین کی سمجھ حاصل کرنے کے لیے کتاب اور صاحب کتاب کا پڑھنا بھی بہت ضروری ہے، اور صاحب کتاب کے فرمان کو اس شخص سے حاصل کریں، اس بندے سے حاصل کریں جس نے اس معاملے میں اور ان چیزوں پہ عبور حاصل کیا ہو۔ ناظرین محترم، ہم آپ سے پھر ملاقات کریں گے ایک نئے پروگرام میں، نئے طرز کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھے گا۔ اپنے میزبان انوار خان یوسف زئی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔